اس میں ہم نے کیا بولتے ہیں اس کو سنگولر، وہاں سے انہوں نے پلیولر دیے تھے، ان کو سنگولر اور پلیولر دیے تھے، ان کی ہم نے اب انہوں نے ایک کالم دیا اس میں اشارت کے طور پر ہدایت، اس کا جب ہم تسنیہ لائیں گے، نہیں اس کا پلیولر کیا آتا ہے ہدایت ان کا ہدانو، ہدا جیسے لکھا ہے. اسی طرح حجلون کا کیا آتا ہے ہجلانو، ہج، یہ الف نون تسنیہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع کا ہے، یہ جمع اس کا یہی بنتا ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا. تسنیہ میں کس طریقے سے ہم پہچانیں گے کہ جمع ہے، کہ اگر مثال کے طور پر الف لام جمع میں بھی آ جائے گا اور تسنیہ میں بھی آ جائے گا، وہاں پر کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ تسنیہ کا ہے کہ جمع کا ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب اسم ہوتا ہے تسنیہ میں اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس ہے فار ایگزامپل یہ تھا حجل، اگر ہم اس کو تسنیہ بنائیں گے تو سیدھے آئے گا حجلان، لیکن یہاں پر ایک ہجلان، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے. حمامتن کا کیا آتا ہے حمائم، اور ذاتو کا زوات، ٹھیک ہے. ہاں جی جی ہاں بالکل. ممکن ہے کہ بعض اوقات مثال کے طور جمع میں بھی زبر ہی رہے، لیکن وہاں پر پھر ہمیں جب معرفت ہوگی نا کہ اس کا جمع بھی کیا آتا ہے، تو وہ سیاق و سباق سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ پلورل ہے کہ یہ تسنیہ ہے. اچھا یہ ففتھ ایکسرسائز جو ہے رتب الاسماء الآتی علی ترتیب الفابی کما فی المثال، بس انہوں نے نام دیے اس کو پھر انہوں نے ترتیب دیا الف واو الگ الگ کر کے، جیسے عوضۃ کا الف واو زا تا، ٹھیک ہے، ارنب کا الف را نون با، اسد کا الف سین دال، اب کا الف اور با ہے، ام کا الف اور میم ہے، اسم کا الف سین میم ہے، ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھ، جتنے بھی الفاظ معنی نہ آتے ہیں نئے اس میں چیپٹر میں اس کو یاد رکھنا ضروری، تب جا کے فائدہ ہوگا آگے. اب انہوں نے جس طرح آیتیں دی ہیں قرآن پاک کی ہر چیپٹر کے پیچھے، فَخُذْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ، لیجئے 4 پرندوں میں سے 4 جوڑے، ٹھیک ہے، یعنی 4 لیجئے پرندوں میں سے. کن کو کہا گیا تھا یہ؟ ہاں. یبین لنا ما لونها، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے کہیے یبین لنا، ہمارے سامنے بیان کریں، ہمارے سامنے دکھائیں، ما لونها، کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہا بقرۃ صفراء، انہا بقرۃ صفراء، نہیں انہوں نے کہا انہا بقرۃ، بنی اسرائیل نے کہ یہ کیا ہے، یہ انہا بقرۃ صفراء، وہ کیا ہے صفراء، بقرۃ صفراء یعنی پیلی گائے، تخرج بیضاء للناظرین، یہ کس کے بارے میں ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑا ہوا نا، تو ان کو حکم دیا تھا نا کہ اللہ کے نے کہ اپنی جیب میں کیا ڈالیے، ہاتھ ڈالیے، تو جب انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ کیا ہو گیا، روشن ہو گیا، تو وہ یہ تخرج بیضاء للناظرین. یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، تبیض مینس روشن ہونا، سفید ہونا، تسود مینس کالا، یعنی اس دن قیامت کے دن بہت سارے چہرے کیا ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سارے چہرے سیاہ فام ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال تعالی ومن آیاتہ اختلاف الوانکم والسنتکم، اللہ تعالیٰ کی نشان، ومن آیاتہ میں ہاں کی ضمیر کہاں کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، ومن آیاتہ یعنی ان کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اختلاف الوانکم والسنتکم، الوان کہتے ہیں رنگ، لون کا پلولر آتا ہے الوان، لسان کا آتا ہے السنہ، لسان مینس زبان، لینگویج. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے اختلاف الوانکم، تمہارے رنگوں کا اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، کیونکہ ہر رنگ، ہر انسان کا رنگ ایک ہی نہیں ہے، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کا رنگ مختلف ہے، ان کی زبانیں بھی، تو یہ زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب ہے آپ کا 10th چیپٹر الفواکہ. فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ میووں کو. فاکہۃ کیا آتا ہے اس کا سنگولر، واحد مینس فاکہ مینس ایک میوہ، تو
تو الفواکہ کن کو کہتے ہیں؟ ہونا دکان الفواکہ. ہونا مینس ہیئر. ہونا جب یہاں کے لیے استعمال کرتے تو ہونا آتا ہے. اگر ہم کہیں گے وہاں تو آئے گا ہونا یا ہونا کا. تو ہونا مینس یہاں. ہونا دکان الفواکہ, یہاں میووں کا دکان ہے. فیہ فواکہ مختلفۃ, اس میں مختلف قسم کے میوے. فواکہ مختلف. مختلفہ کو کیوں مؤنث واحد لایا گیا؟ غیر عاقل جمع ہے نا فواکہ, تو اسی وجہ سے اس کی جو کیا آ گئی, وہ بھی کیا آ گئی, مؤنث واحد. فیہ عنب. عنب کس کو کہتے ہیں؟ انگور کو. فیہ عنب. ہی ہاں میں فیہ میں ہاں کی ضمیر کہاں کی طرف جا رہی ہے؟ دکان. یعنی دکان میں کیا ہے؟ انگور ہے. وبرتقال. برتقال کس کو کہتے ہیں؟ سنترے کو, اور سنترا ہے. وتفاح, اور سیب ہے. ورمان, اور انار ہے. وموز, کیلا ہے. وانبج, آم ہے. ولیمون, اور لیمو ہے. واجاس, ناشپاتی ہے. وخوخ, خوبانی ہے. ولوز, بادام ہے. ومشمش, اور کشمش ہے. وبلح, بلح کون سا کھجور ہوتا ہے؟ کچا کھجور, جو سبز ابھی گرین کلر کا ہوتا ہے, ابھی پورا پکا نہیں ہوتا ہے. اور جو پکا ہوا ہوتا ہے اس کو تمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمر کہتے ہیں. جو پکا ہوا ہوتا ہے نا, جو تیار ہوا ہوتا ہے اس کو تمر کہتے ہیں. اور جو ابھی تیار نہیں ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلح. وجوز, کھجوروں کے اور بھی نام ہیں بہت سارے مختلف قسموں کے. رنگوں کے اعتبار سے بھی کھجوروں کے نام ہیں. انبجن مینس آم. برتقال ہو گیا سنترا. موزون ہو گیا کیلا. تفاح ہو گیا سیب. ہاں ہونا کس لیے آتا ہے؟ ہاں ہونا, ہاں ہونا بھی یہاں کے لیے آتا ہے. ہونا اور ہاں ہونا ایک ہی. ہاں انبجن یہ ہوتے ہیں, اس کو مینگو. اجاز کہتے ہیں ناشپاتی کو, پیئر کو. لیمون کہتے ہیں لیمبو کو. بلحون کس کو کہتے ہیں؟ کھجور. وجوز, جوز کس کو کہتے ہیں؟ اخروٹ. بادام کو, اخروٹ بادام. یہاں پر بادام انہوں نے مراد دیا. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ فیہ عنب وبرتقال وتفاح ورمان وموز وانبج ولیمون واجاس وخوخ ولوز ومشمش وبلح وجوز. یعنی دکان میں انگور ہے, سنترا ہے, سیب ہے, انار ہے, کیلا ہے, آم ہے, اور لیمو ہے, اور ناشپاتی ہے, اور خوبانی ہے, اور کھجور ہے, اور لوزن کا معنی یہ ہے. لوزن بھی اس کے معنی میں, کس کے معنی میں آتا ہے لوز؟ بادام کے معنی میں نہیں. اصل میں جو لوز ہے نا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں, اب وہ جو کچا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوز جو ہے نا, جوزن وہ پکا بادام ہے جو ہم کھاتے ہیں نا. وہ لوزن وہ جو کچا ہے نا, اسی کے معنی میں آتا ہے. اچھا, اس میں جو ہے نا فیہ سے لے کر آخر تک جوزن تک, فیہ سے جوزن تک, اس میں مبتدا کون بنتا ہے اور خبر کون بنتا ہے؟ فیہ مبتدا ہے, اور فیہ مبتدا ہے, اور باقی سب اس کی کیا مطلب ہے؟ یعنی جار مجرور جو ہے, ہاں میں ضمیر جو ہے دکان کی طرف, تو یہ دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا ہے. اور پھر جو اس کی جو آخر نیچے تک کیا ساری بن رہی ہے؟ العنب واللیمون حامضان. العنب واللیمون حامضان, کیا ترجمہ ہوگا؟ انگور اور لیمو کھٹا ہے. تو حامضان کیوں ہم نے لایا؟ کیا ہے؟ دو ہے نا, یہ تو لیمن ہے, اور یہ
اچھا العنب اور لائمون جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. ہاں اور حامضان اس کی کیا بن رہی ہے؟ تو چونکہ مبتدا ہے نا تثنیہ عنب اور لائمون، اسی وجہ سے جو خبر لائی وہ بھی ہم نے کیا لائی؟ تثنیہ. والتفاح والرمان والبرتقال حلوۃ، اور سیب انار اور سنترا میٹھا ہے. ٹھیک ہے. حلون اس کا جمع آتا ہے، اس کا جو تثنیہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ حلوۃ. تو ہم نے کیوں جمع لایا؟ یہ جو اس کی خبر لائی مؤنث واحد کیوں لائی؟ غیر عاقل ہے نا. والموز والانبج ازبان، والموز والانبج ازبان، کیلا اور آم کیا ہے؟ میٹھا. عزب بھی اور حلب بھی میٹھے کے لیے آتے ہیں، لیکن اکثر جو عزب کا استعمال ہوتا ہے وہ لیکوڈز کے لیے ہوتا ہے استعمال. مثال کے طور پر جوس ہے، اسی طرح باقی جو لیکوڈز ہوتی ہیں ان کی جیسے پانی، عذب و فرات قرآن میں آیا ہے، تو یہ اکثر لیکوڈز کے لیے عزب کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ان کو پھر اس طریقے سے میووں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کس کے معنی میں آتے ہیں؟ میٹھوں کے معنی میں. والاجاس مر، اور ناشپاتی مر کس کو کہتے ہیں؟ کڑوے کو. کھٹا اور مر جو کڑوا ہوتا ہے اس کو حامض کہتے ہیں، اور جو مر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی سے نکلا ہے نا حدیث میں الحق مر. ٹھیک ہے. اصل میں یہ کیا بولتے ہیں، مر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نا وہ چھوڑا، اس میں جو تیکھا پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے نکلا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحق مر. حق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتا ہے جلدی. والبلح والمشمش حلوان، کیا بلح کس کو کہتے ہیں؟ کچے کھجور. سالٹ ہی رہے گا اس کا. ہاں وہ تو آ گیا، وہ تو آ گیا. ٹھیک ہے. تو والبلح والمشمش حلوان، کیا کہیں گے ترجمہ کیا ہوگا؟ کھجور اور کشمش کیا ہے؟ میٹھے. اچھا حلوان یہ تثنیہ ہے، کیونکہ البلح اور مشمش یہ تثنیہ ہے نا مبتدا، تو اس کی خبر بھی کیا لائی گئی؟ والجوز مالح، بادام جو ہے وہ کیا ہے؟ نمکین. مالح کس کو کہتے ہیں؟ یہ ملح سے نکلا ہے. ملح کہتے ہیں نمک کو، مالح اسی سے نکلا ہے، یعنی جس میں کیا ہو؟ نمکینا پن ہو، اسی کو کہتے ہیں مالح. اور بادام کیا ہے؟ بادام نمکین ہے. انا احب البرتقال، مجھے سنترے پسند. وصدیقی یحییٰ، اور میرا دوست یحییٰ، یحب الرمان، اور میرے دوست یحییٰ کیا؟ انار پسند. احب یحب یہ ورب ہے، فعل ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا یا محبت کرنا. تو یہاں جب چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو مینس پسند کرنا، جب انسان کے لیے استعمال ہوگا تو محبت کے معنی میں آتا ہے. لائمون کا یہ جمع کیا ہے؟ ہاں تو لائمون کا جمع اس میں بھی ذہن میں نہیں ہے. لائمون نہیں اس کا لیمان ہوگا غالباً. اللہ عالم. تو جب میں کہوں گا احب مینس میں پسند کرتا ہوں، جب وہ کہیں گے یحب مینس وہ پسند کرتا ہوں. اگر میں کہوں گا مثال کے تو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو کیا آئے گا؟ انا احب. میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، انا احب الرسول. سل بین السؤال فی صندوق المعلم والجواب المناسب فی صندوق التلمیذ. میں آپ کو جوابات دے دیں. کم نوعا من الفواکہ فی الدکان. نوع مینس قسم. کتنے قسم کے میوے ہیں دکان میں؟ فیہ 13 نوعا. کتنے قسم کے میوے ہیں؟ 13 قسم کے. 13 مینس 13 ہو گیا 3، 10 ہو گیا 10 ہو گیا 13. تو فیہ 13 نوعا، دکان میں 13 قسم کے. کیف العنب واللیمون، لیمون اور انگور کیسا ہے؟
العنب واللیمون حامضان، انگور اور لیمو کھٹے۔ ای الفواکہ مر، کون سا میوہ کڑوا ہے؟ الانجاس مر، ناشپاتی کڑوا ہے۔ هل البلح والمشمش حامضان، کیا کھجور اور کشمش کھٹے ہیں؟ لا، لا ہما، ہما کا یہ کیا ہے؟ ہما ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس میں جو ہے نا لا ہما، ہما کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بلاہن اور کشمش کی طرف۔ ماذا یحب یحییٰ، یحییٰ کیا پسند کرتا ہے؟ ہوا یحب، ہوا میں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یحییٰ۔ ٹھیک، اگر میں آپ سے کہوں گا مثال کے طور پر ماذا تحب، آپ کیا پسند کرتے ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، جو آپ کی پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں کہوں گا ای الفواکہ یحب یحییٰ، یحییٰ یحب الرمان، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ فعل سے پہلے بھی فاعل سے پہلے بھی فاعل آ سکتا ہے۔ کون سا؟ ہاں جی، کہاں پر؟ نہیں، وہ تو فعل کا، وہ تو مفعول بن رہا ہے نا، وہ تو پھر الگ مفعول بن کے پھر وہ اس کی یہ بن جائے گی، لیکن اصل میں تو ہے نا وہ مفعول بنے گا، اس پر عمل جو ہوگا وہ فاعل کا ہوگا، تو فعل کا ہوگا، تو فعل جب ہوگا تو وہ اس پر زبر آئے گی، پھر وہ الگ ہے کہ وہ پھر دونوں مل کر کیا بن جائے گی، اس سینٹنس میں خبر بنے گی، کیا بنے گی؟ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الْفَوَاكِهَ إِشْكَالًا، کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ تعجب کی بات ہے، یعنی تعجب کی بات نہیں کہ میں نے یہ عجب، جب عجب کا استعمال ہوتا ہے نا عربی میں، عجب خوشی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تعجب کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ تعجب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تعجب ہوتا ہے کہ مطلب جس سے انسان حیران ہے، سے دنگ رہتا ہے، ایک تعجب ہوتا ہے کہ جس سے مطلب کوئی دیکھتا ہے وہ افسوس کرتا ہے، تو ایک قسم کا افسوس کا تعجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کون سا تعجب مراد ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کتنے اس میں شکلیں ہیں، کہ مطلب میووں کے کتنی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے دیے ہیں امبج دیا ہے، رمان ہے، برتقال ہے، تفاح ہے، لیمون ہے، عنب ہے۔ قرآن پاک میں کتنے میووں کا ذکر ہے؟ کئی میووں کا ذکر ہے، جیسے رمان کا ذکر ہے، عنب کا ذکر ہے، اور تین کا بھی ذکر ہے، زیتون کا بھی، وہ بھی میووں میں سے آتا ہے۔ حضرت ان کو نکالیے باہر، ٹوپی نہیں ہے ان میں۔ ٹوپی جیب میں رکھی ہے۔ زیتون بھی آتا ہے، انجیر بھی آتا ہے، رمان تو ہے ہی، رمان میووں کا سردار کہا جاتا ہے اس کو، اسی وجہ سے قرآن میں بھی ذکر آیا نا، جب جنت کا وہاں پر آیا ہے تو اس میں میوے کا ذکر ایز اے طور پر رمان یا والنخل والرمان۔ ہاں، آپ دیکھیں اسماء اللذات والطعوم، یعنی لذت کے اعتبار سے اور مٹھاس کے اعتبار سے ان کے جو نام ہیں، جیسے غلو، غلو کسے کہتے ہیں؟ یہ ضد المر آتا ہے، کڑوے کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ غل۔ ما فیہ لذت السکر ومنہ الحلوہ، جس میں کیا ہوتا ہے، یعنی ما فیہ سکر کہتے ہیں مٹھاس کو، چینی کو، جس میں مٹھاس ہوتی ہے، ومنہ حلوہ، اسی سے حلوہ نکلا ہے، جو ہم حلوہ کہتے ہیں نا، حلوہ کو حلوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ میٹھا ہوتا ہے زیادہ، اسی وجہ سے اس کا نام ہی حلوہ پڑا ہے، غلو سے نکلا ہے۔ المر ضد الحلو، یہ اپوزٹ ہے کس کا؟ حلو کا۔ ما فیہ طعم الحنظلہ، حنظلہ ایک قسم کا یہ ہے
درخت ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ایسے کڑوا ہوتا ہے. وَيُقَالُ الْحَقُّ مُرٌّ, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الحق مر, حق کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. الحامز, حامز کس کو کہتے ہیں؟ مثل الخل, خل کس کو کہتے ہیں؟ سرکے. مرکب ہائیڈروجن, یہ ہوتا ہے ہائیڈروجن کمپوننٹ ہوتا ہے اسی وجہ سے. التعامل, اس کو کہتے ہیں تعامل فاسد, یہ تعامل فاسد, اس کا کوئی مزہ وزہ نہیں ہوتا ہے, اسی وجہ سے یہ کڑوا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں, اس کو کھا بھی نہیں سکتے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو پسند کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کو کھاتے تھے روٹی کے ساتھ یا سالن کے ساتھ. المالح ما فیہ طعم الملح, جس میں نمکین مزہ ہو, ایسا مالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نمکین پن. العذب, العذب اصل میں طعم الماء, یعنی پانی کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا, تو عذب اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پانی شیریں ہے, تو اس کے لیے شیریں کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ عذب. نقول جیسے ہم کہتے ہیں الماء عذب, پانی شیریں ہے. طعم ہو گیا ٹیسٹ, مزہ. یہ وہ والا تعامل نہیں ہے کھانا, تعامو ہے, تا عین میم, عین پر جزم ہے. جب تعامو کہیں گے تو مینز ٹیسٹ, مزہ. اللذیذ, اللذیذ مینی الشہی, شہی کہتے ہیں جس کی طرف رغبت ہو. شہی کہتے ہیں جس چیز کی طرف, یعنی جس مزے کی طرف انسان کی رغبت ہو. کل طعم یحبہ الناس, ہر کوئی مزہ جس کو لوگ کیا کرتے ہو؟ پسند کرتے ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللذیذ. اس کو ہم انگلش میں ڈیلیشیس بھی کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں التفاح لذیذ, مثال کے طور پر آپ کو کہیں گے ایک طریقے سے التفاح حلو اور دوسرا ہے التفاح لذیذ. پہلے کا ترجمہ ہوگا سیب میٹھا ہے اور دوسرے کا ترجمہ ہوگا سیب لذیذ ہے. اسی لذیذ کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیشیس. حلو اور لذیذ میں فرق ہے تھوڑا. حلو ہو گیا میٹھا, لیکن لذیذ ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈینری, جو زیادہ میٹھا ہوتا ہے, اسی کو کہتے ہیں. ہاں, اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیں, انہوں نے جو پیج نمبر 68 پر کہا ہے, کہا کہ تستعمل التاء للواحدہ احیانا وحذفها يدل على الجمع. بعض اوقات جیسے ہم میووں میں گول تا جو لگاتے ہیں, وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے استعمال, وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل تفاحن ہے, تفاحن, تو اگر اس کے ساتھ گول تا لگائیں گے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ واحد کے. بعض اوقات اس گول تا کو حذف کرنے سے یہ پلورل بھی بن جاتا ہے. جیسے تفاحتن ہے, تو وہاں سے ہم نے کہا تفاحن, تو یہ جو تفاحن ہے یہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ اب یہ جمع مانا جائے. اسی طرح جیسے حبتن, حبتن کیا ہوتا ہے؟ حبتن مینس دانا, تو حبن, تو جب حبن کہیں گے, حالانکہ حبن بھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات جمع کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سماکتن, سماکتن کہتے ہیں مچھلی کو, تو اگر سماکن کہیں گے تو یہ بعض اوقات پلورل کے معنی میں بھی آتا ہے, حالانکہ سماکن بھی واحد کے لیے استعمال ہوا ہے. برتقالتن, برتقالتن سنترا ہے, لیکن جب برتقالن کہیں گے بغیر گول تا کے تو بعض اوقات یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بعوضتن, بعوضہ کس کو کہتے ہیں؟ مچھر, قرآن پاک میں یہ آیا ہے. اور بعوضن, تو بعوضن بھی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ جمع کے لیے بھی کیا آئے گا؟ استعمال. بکارتن, بکارتن ایک گائے, لیکن بکارن جب کہیں گے تو بہت ساری, حالانکہ اس کا جمع بکارات بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آگے آتا ہے. اسی طرح ہے انبتن, انبتن میں یہاں پر کیلے کی پکچر دی ہے جو صحیح نہیں ہے. تو انبتن کیا ہے؟ یہ انگور ہے, اصل میں ہے انب, انب انگور واحد کے لیے بھی آتا ہے, لیکن جب انبتن کہیں گے تو بھی وہ واحد کے لیے ہوگا. اور جب ہم انب کہیں گے تو انب بعض اوقات جمع کے لیے بھی استعمال, بہت سارے انگوروں کے لیے بھی. اسی طرح شجرتن, شجرتن ہو گیا ایک درخت, لیکن اگر اس میں ہم گول تا کو حذف کریں گے, شجرن کہیں گے تو وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جمع کے لیے, حالانکہ شجرن کا پلورل ایک اور آتا ہے اشجار. اب ہے استعمال الخبر مثنى و جمع, کس طریقے سے ہم مبتدا خبر والی سینٹنس میں خبر کو تثنیہ اور خبر کو جمع لاتے ہیں. پہلی مثال اس سے جیسے انہوں نے ڈیول مثنیٰ کی دی ہے, العنب پلس لیمون حامض,
تو العنب اور لائمون یہ مبتدا ہے، یہ تسنیہ ہے. اب جب اس کی خبر حامزون انہوں نے لائی ہے، لیکن چونکہ مبتدا اور خبر، یہ مبتدا جو ہے العنب اور لائمون یہ تسنیہ ہے، تو نیچے جب ہم اس کی خبر لائیں گے تو بنے گا العنب واللیمون حامزہ. تو تسنیہ بنانے کا کیا قاعدہ ہے عربی میں؟ الف و نون اس میں ایڈ کریں گے آپ تو وہ کیا آپ کا بن جائے گا تسنیہ. حامزون مینز ایک، تو حامزانی جب ہم الف نون ایڈ کریں گے تو بن گئے دو. اسی طرح آپ جمع کا دیکھیے پلورل، خبر کو ہم کب جمع لائیں گے؟ جب آپ کا مبتدا جمع ہوگا. التفاح الرمان البرتقال، اور خبر انہوں نے دی ہے حلون. جب ہم ان تینوں کو جمع کریں گے التفاح والرمان والبرتقال حلوۃ، حالانکہ یہ حلوۃ جو ہے مؤنث واحد، لیکن ہم نے چونکہ قاعدہ پڑھا ہے جب جمع غیر عاقل ہو تو اس کی خبر، اس کی صفت اور اس کی ضمیر جو ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ واحد مؤنث آتی ہے. اب ہے تدریب التلمیذ، اس میں پکچرز انہوں نے دیے، اس کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس کو میچ کرنا ہے. سل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبۃ لها کما فی المثال. یہ جو ہم نے کلمات دیے ان کو سیوٹیبل پکچرز کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میچ کرنا. الانبج الموز قیلا، اللوز روز، الاجاس راشفل، العنب البرتقال. اكتب التام المناسب للمبتدا في كل جملة من الجمل الآتية. انہوں نے آپ سے سوالات پوچھے. اب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہم نے دیے ہیں یہاں پر مثالیں، ان میں سے آپ دیکھیے کہ اس کا صحیح ٹیسٹ کیا ہے. جیسے پہلی مثال ہے حل لیمون مر، کیا جو ہے لیمو کڑوا ہے؟ تو آپ کو کیا پتہ ہے اس وہ کڑوا نہیں ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے بلکہ وہ کھٹا ہوتا ہے. ہم کہیں گے لا اللیمون حامض. اسی طرح حل عسل عذب، کیا آئے گا؟ اصل کس کو کہتے ہیں؟ اصل شہد کو کہتے ہیں. تو عذب ہوتا ہے نا وہ میٹھا ہوتا ہے نا، شیریں ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے نام العسل عذب. حل ماء حلو، ہاں پانی کے ساتھ کیا آئے گا؟ عذب. پانی شیریں ہے، میٹھا نہیں آتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی میٹھا نہیں بلکہ کہتے ہیں پانی شیریں. حلون بھی آئے گا، عذب بھی آئے گا، کیونکہ لیکوڈز جو ہوتے ہیں نا اکثر ان کے ساتھ عذب آتا ہے. حل اسیر مالح، اسیر کس کو کہتے ہیں؟ اثر اصل میں ہو گیا نچوڑنا. اسیر جب کہتے ہیں اسیر ہو گیا جوس، یعنی کیونکہ وہ نچوڑا جاتا ہے نا پھلوں سے، اسی وجہ سے اس کو اسیر کہتے ہیں. تو حل اسیر مالح، کیا جوس؟ ہاں بل کیا کہیں گے؟ لا الاسیر حلو. حل لبن مر، کیا دودھ کڑوا ہے؟ ہاں اللبن لذیذ. حل شائی حامض، کیا چائے حامض؟ ہاں تو کیا کہیں گے؟ لا الشائی حلون. اب کون سی چائے ہوگی؟ اگر نمکین ہوگی تو کہیں گے مالح، اگر میٹھی ہوگی تو ایز اے کشمیری ہم کیا کہیں گے؟ مالح. تھرڈ ایکسرسائز ہے کافی کو کہتے کیا؟ ہاں تھرڈ ایکسرسائز ہے اعبت القارورات بتعمومها کما فی المثال. قارورہ کہتے ہیں بوٹل کو. کس کو کہتے ہیں؟ اس کا پلورل آتا ہے قارورہ. آپ کو کہا گیا کہ یہ جو ہم نے بوٹلز دی ہے آپ کو، ان کو ایڈ کیجئے. جو ہم نے ان ٹیسٹس کے نام دیے ان کے ساتھ آپ کو ان کو کیا کرنا ہے؟ ایڈ کرنا. اللبنوں کے ساتھ کون سا ٹیسٹ جوڑیں گے ہم؟ حلون بھی کیسے؟ لذیذ بھی کیسے؟ اچھا الماء کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ عذب. الدوا مر، دوا کڑوا ہوتا ہے نا. الاصل حلو، عذب بھی. ہاں عذب. ایک ہے بیپسی، بیپسی پیپسی کیا ہوتی ہے؟ حامض پیپسی حلو. الشائی مالح، ٹھیک ہے مالح ٹھیک ہے.
انہوں نے نمکین چائے مراد دی. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جو ایکسرسائز ہے نا 4th ون، اس کو آپ گھر میں کیجیے گا، بالکل آسان ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو اختر اخبار المناسبہ من القوسین وضعها فی صیغۃ صحیحۃ کما فی المثال. اس کو آپ کو تثنیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے. تثنیہ کس طریقے سے بنایا، الف و نون کو ایڈ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر جو نیچے ہے نا با والی مثال کا، اس میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے، مگر اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو پلورل بنانا ہے. تو اب آپ انشاءاللہ اس کو کیا کریں گے، کل یہ 10 ایگزامپلز جو ہیں آپ کی سینٹنسز ہیں، اس کو آپ کر کے لائیے گا انشاءاللہ. اور یہ میووں کے جو نام ہیں ان کو یاد کیجیے گا، کل پوچھے جائیں. کہنا جو پیڑ پہ یہ میوے ہیں وہ ادھر سے لکھنے. ہاں سثار احمد.